اور حاضر کر دی جائے گی الجحیم جہنم، اس حشر کے میدان میں جہنم کو لا کے رکھ دیا جائے گا، لمن یرا، ہر اس بندے کے لیے جو دیکھنے والا ہوگا، ہر دیکھنے والے کے سامنے فرمایا جہنم ایک بار آ جائے گی، بندے کو لگ پتا جائے گا کہ اس کے اندر کتنی سختیاں ہیں، لیکن جہنم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دیکھنے سے قاصر ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب انہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا نا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ میرا اللہ ارشاد فرمائے گا دنیا کی زندگی میں تمہارے پاس میری نعمتیں بھی آتی رہیں اور میری آیتیں بھی آتی رہیں، فرمایا تم میری آیتوں سے اندھے رہے، میری آیتوں کی طرف تم نے توجہ نہ دیا، میری آیتوں کی طرف تم نے دھیان نہ دیا، فرمایا اسی وجہ سے آج تمہیں اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے سامنے بھی قدم قدم پہ اللہ کی نشانیاں کھل کھل کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کہیں اللہ کی آیتوں اور نشانیوں سے آنکھیں بند کرنا یہ اس بات کا سبب نہ بن جائے کہ بندہ جہنم میں اندھا کر کے اٹھایا جائے۔ تو فرمایا ہر دیکھنے والے کے لیے قیامت وہاں حاضر کر دی جائے گی، اور وہ جو دیکھنے سے قاصر ہوں گے جنہیں نبینا کر کے اٹھایا جائے گا، فرمایا ان کی آنکھوں کی روشنی کا اچک لینا ہی انہیں بتا دے گا کہ اب ان کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، فَأَمَّا پس بہرحال، من وہ شخص، طغیٰ جو باغی رہا، یہ اس شخص کے لیے ہے، اس کا انجام ہے جس نے دنیا کی زندگی میں بغاوت کو اپنا لیا۔ اس نے بغاوت کی اللہ کے ساتھ، اس نے بغاوت کی اللہ کے رسول کے ساتھ، اس نے بغاوت کی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک قرآن ہدایت بانٹتا رہے گا۔ اس نے بغاوت کی قرآن کے احکام کے ساتھ، قرآن سے تعلق نہیں بنایا، قرآن کو پڑھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی ہی نہیں گزاری، فرمایا ایسا باغی بندہ پھر وہاں پکڑ لیا جائے گا۔ اور پیارے بھائیو، آج ہماری پوزیشن کتنی ساری ہے قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی۔ انگریزی اللہ کا شکر ہے ہم نے بھی اتنی پڑھی ہے اور ہمارے بچوں نے بھی اتنی پڑھی ہے کہ ہم انگریزوں کے بچوں کو انگریزیاں پڑھا رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کی پوزیشن یہ ہے یا قرآن سمجھنے کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ جو بیسک اور بنیادی گرامر ہوتی ہے نا، جس سے بندہ کم از کم ترجمہ ہی کر، عربی تو ہمیں اتنی ساری بھی نہیں آتی، اور اگر ہم عربی سے اتنے ہی دور رہے، حالانکہ عربی کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم، لوگو عربی سیکھو کیونکہ تمہارے دین کا بہت بڑا حصہ عربی زبان کے اندر ہے، اگر تمہارے ہاتھ سے عربی نکل گئی تو بہت بڑا دین نکل جائے گا۔ آج وجہ یہ ہو گئی فرقہ پرستی کی، میں نے خود قرآن پڑھا نہیں، میں نے خود قرآن سمجھا نہیں، جس نے جو آیت پڑھ کے جو ترجمہ کر دیا مرضی کا، ہم اسی کے پیچھے لگ گئے۔ حالانکہ ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے، کچھ عربی بیسک سمجھنی چاہیے اور قرآن پاک کے ساتھ خود تعلق بنانا چاہیے، اور جو قرآن پاک کے ساتھ جڑ جاتا ہے میرا اللہ گمراہی اس بندے کے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو فرمایا یہاں وہ جو باغی بندہ ہوگا سرکش، اس کے لیے یہ انجام ہوگا، اور اس بندے کے لیے وآثر الحیات الدنیا، وآثر جس نے ترجیح دی ہوگی، جس نے زیادہ قریب رکھا ہوگا الدنیا، دنیا کے معاملات، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، دکان کھول کے بیٹھا ہے، ندا تو ادھر سے آ گئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بندے کامیابی کا اعلان ہو گیا ہے، آ جا کامیابی کی طرف، تو نماز کے لیے بلایا گیا، پر اسے لگا کہ یار بندے چار کھڑے ہیں، میں شٹر ڈاؤن کر دوں گا تو یہ چاروں تو پھر چلے جائیں گے، پھر کیا بنے گا؟ اس نے دنیا کے مال کو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ فرمایا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو ترجیح دی اور اپنے اللہ کو دوسرے نمبر پہ رکھا، فرمایا ایسے بندے کے لیے ہی جہنم لا کے رکھ دی جائے گی۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں، دنیا میں بڑے کام ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا، پھر ہمیں لگ پڑتا ہے کہ یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے تو چاچے کیا کہیں گے، تائے کیا کہیں گے، ماسیاں کیا کہیں گی، اس کے ماموں کیا کہیں گے، پھر ہم بڑے ایسے کام کر جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی بغاوت ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی بغاوت ہے۔
ہم بچے کی شادی کرنے لگتے ہیں تو بچے کی شادی میں بھی پھر بہت سے اعمال ایسے جڑ جاتے ہیں جو براہ راست بغاوت ہے اللہ کے ساتھ بھی، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی۔ گویا ہم اس وقت دنیا کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کو دوسرے نمبر پہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جنہوں نے اللہ کو پیچھے رکھا اور دنیا کو آگے رکھا، فرمایا ان کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ ان کے لیے جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا اور انہیں اٹھا کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ، تو بے شک یہ جو جہنم ہے یہ ایسے ہی سرکش اور باغیوں لوگوں کا ٹھکانہ بننے والا ہے۔ اب پیارے بھائیو، ہم صرف اپنے من میں خود ہی جھانکیں، جیسے کلندر لاہوری نے فرمایا اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ بندے، زندگی کی ساری حقیقتیں تیرے اندر موجود ہیں، قیامت کا فیصلہ اپنی جگہ پہ، پر تو خود اگر اپنا فیصلہ کرنا چاہے نا کہ میں نے آج تک جتنے کرتوت کیے ہیں وہ مجھے جنت میں لے کے جائیں گے یا جہنم میں لے کے جائیں گے، تیرا ضمیر تمہیں بتائے گا کہ تو کہاں کھڑا ہوا ہے۔ اپنے آپ سے خود پوچھیں اور آج اللہ کا شکر ادا کریں، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، اللہ کی حضور توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی طرف رجوع کریں۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا، بہرحال، من خوفا، من وہ شخص، خوفا جسے خوف آ گیا، جو بندہ ڈر گیا، مقام ربہ، اپنے رب کے حضور حاضری سے، اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے، جو دنیا میں کوئی کام کرنے لگا تو پھر خیال آیا یار اللہ نے بھی منہ دکھانا ہے، تو جسے یہ خیال آ گیا کہ میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یار اللہ کو کیا بات بتائیں گے، میں نے قبر میں جانا ہے تو قبر کی پہلی رات کیا کروں گا، اگر یہ میں یتیم بچوں کا بھی حق کھا گیا تو، میں نے اگر بھتیجوں کا حق کھا لیا، بانجوں کا حق کھا، تو قبر کی پہلی رات کیا کروں گا۔ بس دل میں خیال آ گیا، جب خیال آ گیا تو بھتیجوں کا حق بھی واپس کر دیا اور جس کے حقوق سے واپس کر دیے۔ تو فرمایا جسے یہ خوف آ گیا نا اللہ کے حضور حاضری والا، جسے یہ ڈر لگ گیا اور اس نے اپنے آپ کو سیدھا کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَنَهَا النَّفْسَ، اور جس نے روک لیا اپنے نفس کو عن الہوا، شہوات سے، خیالات سے، اس نے خواہشات سے اپنے نفس کو روکا، اسے بے حیائی اور برائی کی طرف نہیں جانے دیا، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جانے دیا، بغاوت کی طرف نہیں جانے دیا، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ، تو پھر بے شک ایک جنت بھی تو ہے، تو ایسی جنت کے فرمایا جس کی اگر صرف چوڑائی، ایک چوڑائی کی بات کروں تو فرمایا تم زمین و آسمان دیکھو، تم مشرق و مغرب دیکھو، فرمایا یہ تمہیں چھوٹے لگیں گے، اللہ نے جنتیں اس سے بڑی بڑی بنا رکھی ہیں۔ تو فرمایا وہ ایک جنت بھی ہے المأوى، جس کے دل میں صرف خوف پیدا ہو گیا نا، فرمایا اسی کے لیے اللہ نے اسے گھر کے طور پہ بنا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور زندگی کا لمحہ لمحہ جنتیوں والی زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ